السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین اور آنے والے تمام مہمانان اعزام، مہمانان کرام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مدرسے کی جانب سے، مدرسے کی اراکین کی جانب سے، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لا کر جو وقت دیا ہے، یہ ہم آپ کا ممنون اور مشکور رہیں گے۔ عزیزان گرامی، آج جب 15 اگست کا دن آتا ہے تو یہ دن جو پیغام لے کر آتا ہے، اس دن سے ہمیں جو عبرت حاصل ہونی چاہیے، جو سبق حاصل ہونی چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اکابرین کی قربانیوں کے نتیجے میں جو آزادی حاصل ہوئی اس سے سبق حاصل ہونا چاہیے۔ آج جو ہے ہندوستان کا بچہ یہ جانتا ہے کہ مہاتما گاندھی کون تھے، جواہر لال نہرو کون تھے، سبھاش چندر بوس کون تھے، انہوں نے کیا کیا، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے اکابرین نے آزادی کے لیے جو انتھک کوششیں کی، جو انتھک محنتیں کی، ان سے سبق سیکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر میں بیان کروں تو یوں سمجھیں کہ آزادی کی جو تاریخ ہے وہ کوئی 50 سالہ تاریخ نہیں ہے، وہ پورے 200 سالہ تاریخ ہے۔ 200 سال کے اندر ہندوستان آزاد ہوا۔ میرے بھائیو، آپ غور فرمائیں، اس 1756 عیسوی کے اندر نواب سراج الدولہ کا وہ پہلا دور حکومت آتا ہے، اور یہ تاریخ کا روشن باب اس وقت مکمل ہوتا ہے جب 1857 عیسوی کے اندر، جسے ہم اور آپ غدر کے نام سے جانتے ہیں، محبین وطن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، اور دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور دوسرا دور اس وقت مکمل ہوتا ہے جب 1947 عیسوی کے اندر قانونی طور پر غلامی کی زنجیروں سے ہماری گردنوں کو آزادی ملی۔ لیکن آپ غور فرمائیں تو 1756 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک تنے تنہا مسلمانوں نے قربانی دی ہے، آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ ہمارے علماء، صلحاء، بزرگان دین اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر، اپنی مسندوں کو چھوڑ کر، اپنی تختوں کو چھوڑ کر اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ بر صغیر جسے آپ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں، اس بر صغیر پر انگریزوں کا جو وجود ہوا، انگریزوں کی آمد ہوئی 1601 عیسوی کے اندر۔ 1601 عیسوی کے اندر انگریز یہاں آئے، واسکو ڈی گاما کے ذریعے ایک تجارتی قافلہ جو ہے ممبئی کے ساحل پر اترا، اور اس وقت یہاں کا بادشاہ جو ہے جہانگیر تھا، جو سخت ناعاقبت اندیش تھا، اور انگریزوں نے حکومت وقت سے سامنے ایک مطالبہ رکھا کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے،
ہم ہندوستان کی مدد کریں گے، ہم یہاں کے سامانوں کو برطانیہ کی منڈی میں لے جائیں گے اور وہاں کے پیسے کو، وہاں کی آمدنی کو ہندوستان کے اندر لگائیں گے۔ میرے بھائیو، ہندوستان اس وقت جو جہانگیر بادشاہ تھا وہ سخت ناقابل اندیش تھا، اس نے فوراً اجازت دے دی، اور یہی نہیں کئی علاقے انہیں ہبا کر دی، بڑے بڑے تجارتی کارخانے لگانے کی اجازت دے دی۔ نتیجہ یہ ہوا میرے بھائیوں کہ 1608 عیسوی کے اندر جب اس نے اجازت دی ہے تو 1701 عیسوی تک لے کر ہندوستان کے کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا، اور 1740 عیسوی تک ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر انگریزوں کا تسلط ہوا۔ اسی دوران ہندوستان کے اندر دلی شہر میں شیخ عبد الرحیم کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کا ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے 1739 عیسوی کے اندر، جس کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو ہے انگریزوں کے خلاف وہ جہاد کا فتویٰ جاری کیا، وہ 1772 عیسوی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے آزادی کی تحریک کی، اور اسی فتوے کے مطابق 1792 عیسوی کے اندر سلطان فتح علی خان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے 1772 عیسوی کے اندر ہی کام شروع کر دیا، لیکن 1792 عیسوی کے اندر انگریزوں کو میدان کے اندر آنے کی دعوت دی کہ آؤ میدان میں آؤ، لڑو، مجاہدہ کرو، جنگ کرو۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 4 بڑی جنگیں لڑی، اور چاروں جنگوں کے اندر الحمدللہ سلطان فتح علی خان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو فتح نصیب ہوئی۔ لیکن جب 5ویں لڑائی کی باری آتی ہے، انگریز بڑی شاطر قوم، اس نے میر صادق کو 900 مربع زمین کا لالچ دے کر خرید لیا، اور اس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیا۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ کا دور حکومت آتا ہے، وہاں بھی انگریزوں کی اپنوں کی غداری کی وجہ سے، انگریزوں کی چاپلوسی کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ بغاوت کے جرم میں میرے بھائیوں بہادر شاہ ظفر، ان کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا، مقدمہ چلایا گیا، اور یہی نہیں بلکہ ان کے چہیتے بیٹوں، 4 بیٹوں مرزا فضل، مرزا سلطان، مرزا ابوبکر، مرزا عبداللہ کو قتل کر کے کسٹڈی میں لا کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر یہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے تیمور کی اولادیں ایسے ہی سرخرو ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی بہادر شاہ ظفر تھے جنہیں اپنے وطن کے اندر دفن ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں مل سکی۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر سے کہا تھا، جب رنگون کے جیل میں قید تھے تو انگریزوں نے کہا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر نے نہایت ہمت کے ساتھ نہایت جرأتمندانہ جواب دیا، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مالٹا کے جیل میں جو سزائیں انہیں دی گئی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں جب ان کے انتقال کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے لایا گیا تو لوگوں نے جو ماجرا دیکھا، حیرت زدہ رہ گئے کہ کمر نام کی کوئی چیز نہیں تھی،
مولانا شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کمر پر صرف اور صرف ہڈیاں تھی، گوشت نہیں تھی۔ لوگوں نے ماجرا پوچھا، مولانا حسین احمد مدنی نے بتایا کہ حضرت نے مجھے منع کیا تھا اس واقعے کا ذکر نہ کیا جائے۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور کہا مالٹا کے جیل کے اندر شیخ کے کمر کو تابوں سے داغا جاتا تھا، جس کی بنا پر سارے گوشت وہ گل کر ختم ہو گئے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، مولانا جعفر علی تھانیسری، مولانا یحییٰ علی اور اسی طریقے سے مولانا محمد شفیع لاہوری، ان تینوں کو جب انگریز کی عدالت میں پھانسی کا حکم دیا گیا، انگریزی جج نے کہا کل تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور یہی نہیں تمہاری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا، اور یہی نہیں تمہارے لاش کو تمہارے وارثین کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو جیل ہے جیل کے قبرستانوں میں تمہیں نہایت ذلت کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ یہ تینوں حضرات مسکرائے، ہونٹوں پر تبسم۔ جج نے سوچا کہ شاید یہ ہماری بات سمجھ ہی نہیں پائے، اس لیے مسکرائے۔ اس نے اپنی بات کو دہرایا۔ ان تینوں نے کہا ملعون جانتا ہے بہشت بری ہماری منتظر ہے، بہشت بری ہماری منتظر ہے، ہمیں شہادت سے کوئی خوف نہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مانے غنیمت نہ کسمت گزاری۔ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں یہ 1857 عیسوی کی جو جنگ آزادی لڑی گئی، اس جنگ کے نتیجے میں ہماری ماؤں بہنوں کو قتل کیا گیا، ہمارے گھروں کو اجاڑا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وطن مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ انگریز یہ جانتے تھے کہ ہم وطن جو ہے مسلمانوں سے چھینے اور مسلمان ہی برسر پیکار کے جنگ کے اندر، اس کے نتیجے میں ہماری بہنوں کو بھی قتل کیا گیا، کالے پانی کی سزائیں سنائی گئی، شاملی کے میدان میں ہمارے صبر و آزمائے گئے، طرح طرح کی مصیبتیں دی گئی۔ لیکن میرے بھائیو آپ جانتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی جو ہوئی، جو لڑی گئی، علماء نے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کیا، منجنی کے استعمال ہوئی، گولیاں چلی، آخر پھر مسلمانوں کو علماء کرام کو فتح کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ میرے بھائیو فتح اگرچہ حاصل نہیں ہوئی لیکن جذبہ ٹوٹا نہیں تھا، حوصلہ پست نہیں ہوا تھا، جو آزادی کا جذبہ دلوں کے اندر سلگ رہا تھا وہ اب بھی باقی تھا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی باقی تھا۔ جانتے ہیں وائسرائے برطانیہ کے اس نے ہندوستان میں اپنے مشیروں سے اپنے وزیروں سے ایک رپورٹ طلب کی کہ بتاؤ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہماری حکومت وہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ ہندوستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر، بڑا سیاستدان ڈاکٹر ولیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے ایک رپورٹ لکھی، رپورٹ میں لکھا یہاں کا مسلمان بیدار ہے، اس کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد ہے، اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اس کے سینوں میں قرآن ہے۔ جب تک مسلمان زندہ رہے گا، جب تک جذبہ جہاد زندہ رہے گا، جب تک قرآن زندہ رہے گا، جب تک جذبہ ایمان زندہ رہے گا، ہم اس ہندوستان کو فتح نہیں کر سکتے، ہم اس ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میرے بھائیوں نتیجہ یہ ہوا، اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن کریم کو ختم کیا جائے، جذبہ ایمان کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، علماء کرام کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ 1861 عیسوی کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے، 3 لاکھ۔ اور یہی نہیں، اب پھر فیصلہ ہوا کہ علماء کرام کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں کے اندر 14,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ اور یہی نہیں، تھامسن لکھتا ہے اپنی رپورٹ کے اندر کہ
دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لگتی ہوں۔ کامسن اپنی رپورٹ کے اندر یہ لکھتا ہے کہ علماء کرام کو خنزیر کی کھالوں میں بھر کر جلتی ہوئی تندوروں کے اندر پھینک دیا گیا۔ کامسن اپنی رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھتا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پہ کھڑا کیا جاتا اور پھر درختوں سے باندھ دیا جاتا اور پھر ہاتھی کو ہٹا دیا جاتا، جس کے نتیجے میں علماء کرام کی گردنیں لٹک جاتی۔ اور کامسن یہ بھی لکھتا ہے کہ ایک ساتھ 40 علماء کرام کو جلتی ہی تندوروں کے اندر ڈالا گیا۔ اور کامسن اپنی رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھتا ہے کہ میں دلی کے اندر اپنے خیمے کے پیچھے طرف گیا تو دیکھا مجھے مردار کی بو آ رہی ہے، مجھے مردار کی بو آ رہی ہے۔ میں پیچھے جا کر دیکھا تو دیکھا منظر کیا تھا کہ شعلہ بھڑک رہا ہے، تنوریں جل رہی ہے۔ 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو جلتے ہوئے تنوروں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر دیکھا کہ 40 اور علماء کو لایا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان سے یہ کہا گیا تم صرف اتنا کہہ لو، صرف اتنا اقرار کر لو کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں بغاوت میں ہم شریک نہیں تھے۔ کامسن لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ 40 علماء بھی جو پہلے پک رہے تھے وہ پک گئے، تندوروں کے اندر جل کر خاکستر ہو گئے۔ وہ 40 علماء جو جلنے کے لیے تیار تھے وہ بھی تندوروں کے اندر پکنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کسی ایک عالم نے انگریزوں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارے اکابرین کی تاریخ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ ملک آزاد ہو گیا لیکن ہم اسے آزاد نہیں سمجھتے۔ افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب ہم ہندوستان غلام تھا، ہندوستان کے ساتھ، ہندوستانی عوام کے ساتھ انگریز جو معاملہ کرتے تھے، آج اس سے برا معاملہ ہمارا اپنا بھائی اپنوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے، اس مگرمچھ کی طرح ہے جو خود ہی بچے کو جلتی ہے اور خود ہی کھائے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں ہندوستان کی آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تو ملک آزاد ہے، چاہے جتنے فسادات کر لو، چاہے جتنے ظلم و عداوت کے پیچھے بولو، اب تو ملک آزاد ہے، چاہے اکثریت والے اقلیت والے پر چاہے جتنا ظلم کر لیں سب جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آج بھی اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تحریر سے، اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت سے نفرت و عداوت کو ختم کرنا ہوگا، ظلم و فسادات کو روکنا ہوگا۔ اگر ہم نے نہیں روکا، اگر ہم آگے بڑھ کر میدان میں نہیں آئے تو میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں کہ پھر جو ہے یہ ملک فسادات کا شکار ہو جائے، ظلم و تعصب کا شکار ہو جائے۔ آج میں اس اسٹیج سے مولانا محمود حسین کا ایک حامی، شیخ محمود الحسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سفیر، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک سفیر، ایک علم بردار یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ ملک آزاد ہے، اسے آزاد رہنے دو۔ میرے بھائیوں، آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے، الزامات بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ غور فرمائیں، جب یہ ملک تقسیم ہوا، جب یہ ملک ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان جانا گوارا نہیں کیا، ہم نے اس ملک ہندوستان کا انتخاب کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس کی انتخاب کو پسند کیا، اس لیے ہم یہاں مجبوری کے تحت نہیں ہے۔ ہمارے کابینین نے اس کی آزادی کے لیے اپنے لہو سے قربانی دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمام انسانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ملک آزاد ہے، اسے آزاد رہنے دو۔ تمام کا مل جل کر رہنا اس ملک کی سالمیت کا ثبوت ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کے ماننے والا کا کام پکڑ کر کھینچے گا تو میرے بھائیوں سمجھ لیں وہی غدار ہے، وہی غدار ہند ہے، وہی غدار ملک ہے۔
اس لیے میں آج آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں. اس جنگ کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی، کتنے گھر اجاڑے گئے، ہماری مسجدوں کو جلایا گیا، ہماری مسجدوں کو ویران کیا گیا. ان قربانی کو یاد کر کے میرے بھائیوں یہ کہیں کہ ہمیں فخر ہے ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں فخر ہے ہم ہندوستانی ہیں. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.